بسم الله الرحمن الرحيم. عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، ومن لم يصبح ويمسي ناصحا لله ولرسوله ولكتابه ولإمامه ولعامة المسلمين فليس منهم. رواه الطبراني من رواية عبد الله بن جعفر الترغیب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص مسلمانوں کے مسائل اور معاملات کو اہمیت نہ دے اور ان کے لیے فکر نہ کرے وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے. جو صبح و شام اللہ تعالیٰ ان کے رسول، ان کی کتاب، ان کی امام یعنی خلیفہ وقت اور عام مسلمانوں کا مخلص و وفادار نہ ہو، یعنی جو شخص دن رات میں کسی وقت بھی اس خلوص اور خیر خواہی سے خالی ہو، مسلمانوں میں سے نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کے خلاصے سے ہم ذہن میں رکھے بات کو. اللہ کرے کہ ہمیں صحیح مسلمانوں کی محبت نصیب فرمائے. ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے مسلمان سے محبت رکھنا یہ ایمان والی کی دلیل ہے. اور مسلمان بھی وہ مسلمان جو اسلام کے متعلق اپنی زندگی کو لے کر آئے اور یوں فرمائے کہ اسلامی اعتبار سے جتنے بھی مسائل ہیں مسلمانوں کی، ان مسائل کو اہمیت دینا اور اس کے متعلق اپنی زندگی کو لے کر آنا، اس کی قدر کرنا اور پھر اس کے مطابق محنت کرنے والوں کے ساتھدار بننا. اور اس وقت امام جو خلیفہ وقت ہو یا اسی طرح امام بھی قرآن حدیث کے روشنی میں ان مسائل کو ہمارے سامنے لاتے ہیں اور اس کی اہمیت کو اپنے دل میں رکھ کر ان کے ساتھداری کا سبب بننا، یہ مسلمان کی علامت ہے. لیکن مسلمانوں کی کسی بھی مسائل کا کوئی تعلق نہیں اور مسلمانوں سے کوئی نہ محبت ہے نہ ان کی خیر خواہی کی فکر ہے، تو صبح اٹھے شام اٹھے آدمی غیروں کی صحبت میں، غیروں کی عیدوں میں، غیروں کی عیدوں کے ساتھ اپنی زندگی، ان کی خوشیاں میں ان کی خوشیاں، ان کے غموں میں اپنا غم، حالانکہ مسلمان کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، لیکن حقیقت میں پوری طرح غیروں کے رسم و رواج کو پسند کرتا ہے اور پوری طرح غیروں کے پورے معاملے کو ترجیح دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے اسی زندگی سے کہ کتنے مسلمان بیچارے اس تھوڑی سی دنیا کی ہوس میں اور دنیا کی تھوڑی سی دولت و کرسی کے لالچ میں اپنے آخرت کی بہت بڑی دولت سے محروم ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے کا جس طرح حق ہے اس طرح ڈرے اور اسلام پر خلاصہ کلام آیت کا اسلام پر زندگی بسر کرتے کرتے اتنی تمہاری زندگی ہو جائے، اسی حالت میں تمہاری موت آ جائے اور اسلام کے علاوہ کے حالت میں تمہاری موت ہرگز نہ آئے. تو محترم بزرگوں، سمجھنے کی ضرورت ہے، آدمی اسلام سے اپنا تعلق عمل کے لین سے ہو اور مسلمانوں سے عظمت و محبت کا تعلق ہو، اور مسلمان کو چاہیے کہ صحیح مسلمان بن کر زندگی بسر کرے. اسی لیے ہمارا فرق ہے دوسرے مذہبوں میں. اسی مذہب کے اندر انسانی اعتبار سے ہر ایک انسان کی بھلائی چاہی جاتی ہے اور ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے جو ہمارا مذہب کو تعلیم دیا. لیکن کتنے ایسے بیچارے دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں بھی آتے ہیں کہ جو مسلمانوں کا معاملہ رکھنے والے، مسلمانوں کا نام رکھنے والے، وہ غیروں کے رسم و رواج کو، غیروں کے تہواروں کو، یعنی غیروں کے عیدوں کے اندر اپنے آپ کو شامل کر کر ان کے دلوں کو خوشی کا سبب بن رہے ہیں. حالانکہ وہ انسان ہے، نہ اس مسلمانوں کے روزی کے مالک ہیں، نہ مسلمانوں کے جانوں کے مالک ہے، نہ مسلمانوں کے موت حیات کے مالک ہے. وہ کسی چیز کے مالک نہیں، نہ خود اپنے جانوں کے مالک ہیں، نہ خود اپنے جانوں کے روزی کو پانے والے ہیں، روزی کو پہنچانے والے ہیں. وہ خود بھی محتاج ہیں.
لیکن ان کی خوشی کے خاطر ایک مسلمان اپنے مذہب کے طریقے کو چھوڑ کر، اپنے مذہب کے جو خیالات کو چھوڑ کر کہ ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کے دلوں کو جیتنے کے لیے اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والا عمل کر لیتا ہے، اور ان کی مذہبی خوشیوں کو اپنی خوشی کا ظاہر کا معاملہ بنا لیتا ہے، تو پھر اسی حالت میں اس کی زندگی ہو کر اسی حالت میں مرتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے وہ مسلمانوں میں سے نہیں، فلیس منہم، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، آپ نے فرمایا۔ تو آگے کی بات ہے سمجھنے کی روایت کو ہمارے سامنے اور بھی بات ہوں گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان والا محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے، ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں جو نہ محبت کرے نہ اسے محبت کی جائے، اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ یعنی سب سے بڑا نفع آخرت کا نفع، اور سب سے بڑی خیرخواہی یہی ہے کہ انسان کہ کسی بھی اعتبار سے کسی کی برائی نہ چاہے، اور خصوصاً مسلمانوں کے اندر یہ چیز بہت سخت ضرورت ہے۔ ایک ایمان والا ایک ایمان والے سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کے لیے محبت ہے، اس لیے کہ میں جس اللہ پر ایمان لایا ہوں یہ بھی اسی اللہ پر ایمان لے کر آیا ہے، جس نبی پر ایمان ہے اسی نبی پر یہ بھی ایمان رکھتا ہے، جس قبلے پر میں نماز پڑھنے پر ایمان رکھتا ہوں اسی قبلے پر بھی یہ بھی نماز پڑھنے کا ایمان رکھتا ہے، اور پھر جو قرآن مجید میرے حق میں ہدایت بن کر آیا جس پر میں ایمان رکھتا ہوں اور یہ بھی اس پر ایمان رکھتا ہے، اور جس نبی کے متعلق سے میرا تعلق ہے اور اس نبی کے متعلق سے اس کا بھی تعلق ہے، اور آخرت کے دن پر میں ایمان رکھتا ہوں یہ بھی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جس اعتبار سے اللہ رب العزت نے جن حکموں پر مجھے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا وہ سارے حکموں پر میں ایمان رکھتا ہوں، اسی بنیاد پر یہ بھی ایمان رکھتا ہے، تو اس نتیجے پر میں اس سے محبت رکھتا ہوں، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، ایمان والے وہی ہوتے ہیں کہ من اعطا للہ ومنع للہ فقد استوعبد للہ فقد استکمل الایمان، جو بھی کسی کو دینا ہے اللہ کے لیے دینا ہے، جو بھی کسی کو نہیں دینا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں دینا ہے، اگر کسی سے بغض رکھا جاتا ہے، نفرت کی جاتی ہے، وہ اللہ کے لیے بغض نفرت کی جاتی ہے، تو جب ایسی صفت ہے اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو آج بہت سخت ضرورت ہے اپنے ایمان کے بارے میں ہم فکر مند ہو جائے، کسی بھی دولت کے اعتبار سے ہو، کسی عزت کے اعتبار سے ہو، کسی شہرت کے اعتبار سے ہو، اور کسی منصب کے اعتبار سے ہو، آدمی اپنے علاوہ کسی اور سے بھی غیر اللہ کی اللہ کے علاوہ کو چھوڑ کر دنیاوی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں ان تمام نسبتوں سے ہم کسی سے محبت نہ رکھیں۔ اگر ایسی معاملہ رکھ لیں گے تو پھر ہماری ایمان کی خرابی ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جانور ہے تو جانور کو بھی پانی پلا رہا ہے اللہ کی مخلوق سمجھ کر، اللہ رب العزت اس میں اجر رکھے ہیں۔ اسی طرح کہ انسان ہے، عام انسان ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، عام انسان ہے لیکن مجبور ہے بیچارہ، اس میں مدد کرتا ہے، کہ بھی اس میں اللہ رب العزت نہیں کے رکھے ہیں۔ لیکن اسی طرح کہ ایمان والا جس کا اونچا ایک جانور سے کہ انسان سے بڑھ کر اس کا مقام رکھا ہوا ہے، تو ہم اپنے ایمان پر باقی رہنا بہت بڑی چیز ہے۔ اذان کا وقت ہوا، میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔